بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. انشاءاللہ تعالی آج سے ہم ماہ مبارک رمضان کی یومیہ دعاؤں کی مختصر تشریح آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. آج ہم پہلے دن کی دعا جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے اس دعا کی پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد مختصر سی شرح آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین. اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین. خداوندہ آج میرے روزے کو حقیقی روزے داروں کے روزے جیسا قرار دے. بزرگان روزوں کی 3 اقسام جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں. ایک روزہ جو عام روزہ کہلاتا ہے، عام لوگوں کا روزہ. یہ وہ روزہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم عام روزمرہ زندگی میں جو مبتلات روزہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جیسے جو ہے کھانا پینا اور ایسی چیزیں کہ جو اس روزے کو باطل قرار دے دیتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ روزہ عام روزے داروں کا روزہ کہلاتا ہے. دوسرا روزے کی قسموں میں سے دوسری قسم جو ہے وہ خاص لوگوں کا روزہ ہے. اس میں آپ مبتلات روزہ سے جہاں پرہیز کرتے ہیں، جہاں اجتناب کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پورا دن جو ہے ایسی باتوں سے بھی، ایسے اعمال سے بھی اپنے جسم کے اعضاء و جوارح کو محفوظ رکھتے ہیں، ان باتوں سے کہ جن سے خدا نے منع فرمایا ہے. پس یہ جو روزہ خاص لوگوں کا روزہ ہے، اس میں مبتلات روزہ سے تو محفوظ رکھنا ہی ہے اپنے آپ کو، لیکن ساتھ میں اپنے اعضاء و جوارح کو انسان جو ہے وہ تمام برائیوں سے اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. تیسری قسم روزے کی جو ہے وہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے. خاص الخاص لوگوں کا روزے سے مراد وہ روزہ ہے کہ جس میں انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس کا دھیان، اس کی توجہ، اس کی فکر خدا کی جانب ہوتی ہے. جہاں وہ اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے بچا رہا ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے، وہاں اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس کا ہم و غم، اس کا فکر، اس کی فکر جو ہے وہ خدا کی طرف ہوتی ہے. یہ روزہ جو ہے خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے، اور شاید یہ وہ روزہ ہے کہ جو چاہا گیا ہے اس دعا میں کہ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، کہ خداوندہ آج میرے روزے کو حقیقی روزے داروں کے روزے جیسا قرار دے. یعنی عام لوگوں جیسا روزہ نہیں، خاص لوگوں جیسا روزہ نہیں، بلکہ خاص الخاص. پس اگر یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ساتھ میں اپنے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کر رہے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی جو آنے والا دن ہے اس ماہ رمضان میں کلن اور آج کے دن بالخصوص اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. اگلا حصہ ہے وقیامی فیہ قیام القائمین، کہ خداوندہ آج میری نماز کو حقیقی نماز گزاروں کی نماز اور عبادت کی طرح قرار دے. اسی طرح جس طرح پہلے روزے کی 3 اقسام بیان کی، بزرگ علماء نے جو ہے نمازوں کی بھی 3 اقسام جو ہے وہ بیان کی ہیں. بالکل اسی طرح ایک نماز جو عام لوگوں کی نماز ہے، اس میں کیا کہ وہ چیزیں جو انسان کو واجبات بیان کی گئی ہیں ان واجبات کو انجام دیتا ہے، اور جو الفاظ ہیں مثلا سورہ ہے، اس کے بعد الحمد ہے، سورہ ہے، اس کے بعد ذکر رکوع ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ سجدہ ہے اور تشہد ہے. یہ جو سارے کام انجام دے رہا ہے عام انسانوں کی طرح، عام افراد کی طرح کی نماز ہے. نماز کی دوسری قسم
خاص لوگوں کی نماز ہے کہ جس میں انسان کو معلوم ہے کہ کیونکہ میں نے خدا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ جہاں نماز کی آداب اور نماز کا جو ہے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز احترام کے ساتھ پڑھتا ہے اور نماز کے تمام ارکان کو انجام دے رہا ہوتا ہے، مستحبات اور واجبات کو انجام دے رہا ہوتا ہے، وہاں پر وہ اس نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی اپنے آپ کو ان امور سے کہ جن سے خداوند متعال نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، جیسے جھوٹ ہے، جیسے غیبت ہے، جیسے کسی کو اذیت پہنچانا ہے۔ یہ جو خاص لوگوں کی نماز ہے، اس کا صرف جو دورانیہ ہوتا ہے وہ صرف جب نماز پڑھنے والا وقت ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ نماز سے پہلے بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے ایسے کاموں سے کہ جس سے خداوند متعال نے منع فرمایا ہے، اور نماز کے بعد بھی وہ اثر اس کے اوپر باقی رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور تیسرا مرحلہ وہی خاص الخاص افراد کا ہے۔ یہ جو خاص الخاص افراد ہیں، یہ جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو جہاں نماز سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی ان کے اوپر وہ حالات، نماز کی جو روحانیت ہے وہ باقی رہتی ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح سے اپنے آپ کو برائیوں سے روک رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو ارکان نماز ہیں، مستحبات نماز ہیں، ان کو بھرپور انداز میں انجام دے رہا ہوتا ہے، وہاں اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی تمام توجہ خدا کی جانب ہوتی ہے۔ یعنی ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور مافیا سے جو ہے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے، بالکل جیسے جناب امیر علیہ السلام جب ان کے پاؤں پہ تیر لگتا ہے اور جب نماز کے دوران ان کی پاؤں سے جو ہے وہ تیر نکالا جاتا ہے تو ان کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جس درجے کی آج کی دعا میں خداوند متعال سے جو ہے وہ مدد مانگی گئی ہے یا خواہش کی گئی ہے کہ آج میری نماز کو حقیقی نماز گزاروں کی نماز اور عبادت کی طرح قرار دے۔ بس ہم اگر اپنے آپ کو عام لوگوں کی نماز سے نکال کر پہلے خاص لوگوں کی طرف لے کے جائیں اس ماہ مبارک رمضان میں، اور بالخصوص آج کے دن، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ جو خاص الخاص لوگوں کا طریقہ ہے جو کہ حقیقی نماز گزاروں کی نماز ہے، اس درجے تک ہم لوگ فائز ہوں۔ پھر فرمایا وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اور مجھے آج کے دن اور اس ماہ میں اپنی یاد سے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے۔ یہاں پہ بھی علماء نے مختلف نیند کی اقسام بتائی ہیں، وہ میں بیان نہیں کرتا کیونکہ وقت مختصر ہے۔ صرف وہ نیند کہ جو سحری کے، ایک قول کے مطابق وہ نیند کے جو سحری کے وقت انجام دی جاتی ہے اس کو خواب غفلت بھی کہا جاتا ہے اور غافلوں والی نیند کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر اس معنی میں لیا جائے تو پروردگار سے دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کا جو بہترین وقت سحری کا وقت ہے، کہ جو مناجات کا وقت ہے، جو خدا کو پکارنے کا وقت ہے، خدا کو بلانے کا وقت ہے، خدا سے راز و نیاز کرنے کا وقت ہے، پروردگار ایسا نہ ہو کہ میں یا وہ غافلوں کی طرح وہ نیند میں گزار دوں، بس جلدی سے اٹھوں، سحری کھاؤں اور اسی وقت فوراً نماز کا ٹائم ہو جائے اور جو ہے وہ روزہ نماز پڑھنے لگ جاؤں، اس سحری کے ایام سے محروم رہ جاؤں۔ یا آج کل پاکستان میں متاسفانہ ہمارے جو ہے وہ پاکستان میں جو ٹی وی شوز ہوتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے وہ انسان کی توجہ ساری کی ساری ٹی وی شو کی طرف ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، اپنی عبادات سے وہ، اپنی دعاؤں سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پروردگار سے دعا مانگی گئی ہے کہ پروردگار وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، کہ پروردگار آج اور اس ماہ میں مجھے اپنی یاد سے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے۔ اے عالمین کے رب، یا وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین، اور اے عالمین کے رب آج اور اس بابرکت مہینے میں میرے گناہ بخش دے۔ کہ پروردگار یہ آج سے کہ میں اس نئے سفر کا جو آغاز کر رہا ہوں ماہ مبارک رمضان کا، اور یہ جو ایک نئے دن میرے لیے چڑھا ہے، اس دن میرے جتنے بھی گناہ ہیں پروردگار بے حق کے محمد والے محمد، میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے وعف عنی یا عافیا عن المجرمین، اور اے گناہگاروں کو معاف فرمانے والے مجھے بھی
معاف فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.